بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، دولت اس پر برسنے لگتی ہے، اسے اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی بلی کے ان 5 رازوں کو جان لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بلیوں کے انہی 5 قسمت بدل دینے والے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بابا فرید گنج شکر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کو چڑیاں بہت زیادہ پسند تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر سے باہر نکل آتے اور چڑیوں کو دانہ دنکا ڈالنے لگتے، جس کے بعد پورے شہر کی چڑیاں آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی۔ ایک ساتھ بہت زیادہ چڑیوں کو جمع ہوئے دیکھ کر بعض دفعہ بلیاں ان چڑیوں پر حملہ بھی کیا کرتی تھی، جس وجہ سے بابا فرید نے کپڑے کا ایک گولا سا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بلی چڑیوں پر حملہ کرنے آتی تو بابا فرید کپڑے کا وہ گولا بلی کی طرف پھینکا کرتے تھے تاکہ بلی وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک دن جب گاؤں کے چودھری نے یہ دیکھا کہ بلیاں بار بار بابا فرید کی چڑیوں پر حملہ کرتی ہیں، جس وجہ سے بابا فرید گنج شکر کو اٹھ کر بلیوں کو بھگانا پڑتا ہے، تو چودھری بابا فرید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا فرید، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بندوں سے کہہ کر گاؤں کی تمام بلیوں کو کہیں دور بھگوا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ چودھری کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید ایک دم سے بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ چودھری خبردار، اگر تم اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی نہیں چاہتا تو بھول کر بھی بلیوں کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ بلی وہ جانور ہے جس سے اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ بلی پھر اگر فقیر کو بھی دعا دے دیتی ہے تو وہ فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن کہیں اگر بلی بادشاہ کو بھی بد دعا دے دے تو وہ بادشاہ بھی دنوں میں فقیر بن جاتا ہے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص بھی اپنی کسی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہو، یا پھر دولت مند ہونا چاہتا ہو، یا پھر اپنے کسی مسئلے اور پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ بلی کے بارے میں ان 5 رازوں کو جان لے۔ بلی کا پہلا راز یہ ہے کہ بلی کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا مالک نہیں تسلیم کرتی، پھر چاہے کوئی بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر ہی کیوں نہ پال لیں۔ بلی اپنے پالنے والے یعنی اپنے مالک سے پیار تو کرتی ہے، لیکن کبھی بھی اسے اپنا حقیقی مالک نہیں مانتی، کیونکہ بلی ہمیشہ اللہ کو ہی اپنا مالک تسلیم کرتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی اپنا حقیقی مالک نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی جانوروں کے مقابلے میں بلی کو بہت زیادہ فضیلت اور مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے بلی کو پاک جانور قرار دیا ہے، اس کے باوجود کہ بلی ایک حیوان ہے، یعنی دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اگر بلی کے مقابلے میں کتے کی بات کریں تو کتا بھی بلی کی طرح ایک حیوان جانور ہے، لیکن کتا نجس اور ناپاک ہے، یہاں تک کہ کتے کو گھر کے اندر رکھنے تک سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ کتا انسان کو اپنا مالک تسلیم کر لیتا ہے، جبکہ دوسری وجہ کہ کتا اپنے مالک کے لیے یعنی انسان کے لیے فرشتوں پر بھونکتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کیونکہ بلی کسی کو اپنا مالک نہیں مانتی اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے جو شخص بھی بلیوں سے پیار کرنے لگے وہ بھی زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ بلی پھر جس کے لیے بھی دعا کرے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی۔ لیکن بلی پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ بلی کی گئی دعا کسی بھی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ 7 کے 7 آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ اپنی کوئی بھی بڑی دعا یا حاجت کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کا خیال رکھے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ دے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے بعد بلیاں اس کے لیے دعا کریں گے، جس کے بعد اس کی ہر حاجت ہر دعا ایسے قبول ہوگی جیسے قبول ہونے کا حق بنتا ہے۔ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ بلی پھر جس گھر میں بھی بچے دے وہ گھر اور گھر والے خوش قسمت ہو جاتے ہیں، بشرط گھر والے بلی اور بلی کے بچوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور خود کھانے پینے لگیں۔ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور بلی کے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر سے جانے سے پہلے بلی گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس گھر نے اور اس گھر والوں نے مجھے اور میرے بچوں کو پناہ دی، یا اللہ تم بھی اس گھر اور گھر کو اپنی پناہ میں رکھ، اور اس گھر کو اور گھر والوں کو ہر مصیبت، پریشانی اور رزق کی تنگی سے بچا۔ اور جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو اوپر بتایا کہ بلی کی گئی کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بلی کا چوتھا راز یہ ہے
کہ جس گھر میں بھی بلی سے پیار کیا جاتا ہے اور بلیوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس گھر کو اور گھر والوں کو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی گھر والوں پر جادو زیادہ اثر کر پاتا ہے، کیونکہ جنات بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس لیے جو گھر والے بھی بلیوں سے پیار کرتے ہیں جنات بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتے، اور کیونکہ جادو بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے اسی لیے اس گھر والوں پر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ جنات بلیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں ان قریب اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس لیے اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جبکہ بلی کا 5واں راز یہ ہے کہ بلی آپ کو دولت مند بھی بنا سکتی ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اپنی استطاعت کے مطابق بلی کو کھانے پینے کو کچھ ڈالتا ہے اور اس پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ اس طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتا رہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو بے شک ہفتے میں 1 آدھ بار ہی کیوں نہ ہو لیکن بلیوں کو چھیچڑے ضرور ڈالے، کیونکہ بلی چھیچڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، بلی ایک ایسا جانور ہے جسے اللہ اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی وجہ سے کسی بلی کو تکلیف نہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کو، کیونکہ کسی جاندار کی دعا آپ کی کشتی پار لگا دے یہ نہیں پتہ، اور کسی جاندار کی بد دعا ہماری کشتی کو ڈبو دے یہ بھی ہمیں نہیں جانتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔